میں زینت جبین صدیقی ایک بار پھر سے آپ سبوں کی خدمت میں محترمہ چشمہ فاروقی صاحبہ کی لکھی کہانی فرشتہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ رشیدہ نے کھانستے ہوئے ہاتھ میں پکڑے روپے 2-3 بار گن ڈالے۔ سب خرچہ ہونے کے بعد 900 روپے بچ رہے تھے۔ اس کے لیے یہ روپے 9 لاکھ سے کم نہیں تھے۔ پھر پھٹے ہوئے رومال میں پیسے رکھ کر زنگ لگے بکس میں نیچے کی طرف رکھ دیے اور بکس تخت کے نیچے کھسکا دیا۔ پھر آٹا گوندنے کے خیال سے چل دی۔ آٹا گوندتے ہوئے بیٹے کو 2-3 آوازیں دے ڈالی، رحمت او رحمت کہاں چلا گیا؟ مگر کوئی جواب نہ پا کر اپنے کام میں لگی رشیدہ کے مرحوم شوہر کی اکلوتی نشانی رحمت 10 سال کا ہے۔ یہی اس کا سرمایہ ہے۔ دنیا میں شوہر کے علاوہ کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ غریب کا تو ویسے بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ وہ جینا نہیں چاہتی تھی مگر بیٹے کی وجہ سے زندہ رہنے کے لیے مجبور تھی۔ اس نے بیٹے کو پاس کے ایک سرکاری اسکول میں ڈال دیا تھا۔ وہ خود بیڑی بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی تھی۔ تبھی رحمت کی آواز آئی، ماں او ماں کہاں ہے؟ رشیدہ غصے سے بولی، ارے کہاں مر گیا تھا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، اگر میں بھی مر گیا تو کس کے لیے جیے گی؟ اس کے غم زدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ ارے یہ تو بتا کہاں گیا تھا؟ محلے کی مسجد میں گیا تھا۔ روزہ کھولنے کے لیے کھجور لے آیا ہوں۔ کیا ضرورت تھی؟ اماں، امام صاحب بتا رہے تھے کھجور بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر 2 کھجور کھا کر پانی پی لو تو طاقت بھی آتی ہے اور بھوک بھی نہیں لگتی۔ میں نے سوچا اگر شام کو کھانا نہیں ہوا تو اس کھجور سے کام چلا لیں گے۔ رشیدہ اپنے 10 سالہ معصوم بچے کو دیکھتی رہ گئی۔ اچھا سن، یہ لے 10 روپے اور نمک لیا۔ ماں کے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر رحمت بولا، کیا فیکٹری سے پیسے مل گئے ماں؟ تجھے میرے کپڑے بھی تو لانے ہیں۔ اب تو کچھ ہی روزے بچے ہیں۔ ہاں چلیں گے کسی دن کپڑے لانے۔ اس کا جواب سن کر رحمت تو چلا گیا اور وہ اپنے جھوپڑے کو دیکھنے لگی۔ چھت کی جگہ پر کچھ لکڑیاں، ان پر ٹاٹ اور پلاسٹک ڈال کر ڈھک رکھا تھا اور جو مل جاتا چھت پر ڈال دیتی۔ پھر خود بڑبڑائی، کب سے سوچ رہی ہوں کہ چھت کا کچھ کام کرا لوں مگر سوچ ہی رہ جاتی ہے اور وہ ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ ادھر کچھ دنوں سے رشیدہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ فیکٹری میں بیڑی بناتے ہوئے اس کے پتوں اور تمباکو کی بوسیدہ بو رشیدہ کو نقصان دے رہی تھی۔ آج اسے تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دی تھی مگر اس سے آرام نہیں مل رہا تھا۔ سرکاری ڈسپنسری میں ساری جانچ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے باہر سے جانچ کرانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ بیماری تو کم وقت پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ یہ سوچ کر رشیدہ نے جانچ نہیں کروائی اور پھر ایک ہی تو بیٹا ہے، جانچ میں پیسے چلے گئے تو بیٹے کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ عید کی تیاری زوروں پر سی تھی۔ باہر خوب رونق تھی۔ ہر آدمی خریداری کرنے میں مصروف تھا مگر ایک بیچاری رشیدہ بیماری اور گھر کی فکر میں گھلی جا رہی تھی۔ ادھر رحمت کی فرمائش بھی بڑھ رہی تھی مگر اسے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ رمضان کے آخری عشرے میں اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور سدھار کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ رحمت گھر میں آیا اور بولا، اماں آج 29واں روزہ ہے۔ اس نے کھانسی سے سکون پانے کے لیے چند گھونٹ پانی پی کر کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے بیٹا، تو چلو نا کپڑے لینے۔ ہاں چلیں گے، کھانسی کی وجہ سے سر میں درد ہے، آج میرا روزہ بھی چلا گیا۔
طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے تو چلیں گے۔ اماں، دوا تو تم لاتی نہیں ہو، کیسے ٹھیک ہوگی؟ رحمت کے اس طرح کہنے سے وہ چونکی، مگر پھر بولی، تو میری فکر مت کر، تو میرا راجا بیٹا ہے، تیرے لیے کپڑے ضرور لاؤں گی۔ رحمت اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ اسے ماں کی طبیعت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ وہ جیسے پتھر کی مورت بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کے بخار سے جلتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر بولا، ماں، ہم پہلے دوا لائیں گے، عیدیں تو بہت آئیں گی، کپڑے بھی میں پہنتا رہوں گا، لیکن اگر تو نہیں رہے گی تو وہ کپڑے کون دیکھے گا؟ میں ابھی ڈاکٹر بابو سے پوچھ کر اور دوا لکھوا کر لاتا ہوں، وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمت پہلے اندر کوٹری میں گیا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جب رحمت لوٹا تو اس کے ہاتھ میں دوا کے ساتھ ساتھ 2 پودے بھی تھے۔ ارے یہ کہاں سے لایا؟ ان کا کیا کام؟ ماں کو دوا پکڑاتے ہوئے بولا، ماں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اپنی ماں کو پارک میں گھمانے لے جایا کرو، تو جائے گی نہیں، اس لیے میں مالی کاکا سے 2 پودے مانگ لایا، جھوپڑی کے باہر لگا دوں گا، تو کچھ ہی دنوں میں اگائیں گے، کم سے کم تجھے پارک کا احساس تو ہوگا۔ جو پیسے تو نے میرے کپڑوں کے لیے رکھے تھے وہ میں ڈاکٹر بابو کو دے آیا، کل وہ تجھے اپنے ساتھ جانچ کرانے لے جائیں گے۔ ابھی تو یہ دوا فوراً کھا لے۔ میں نے سوچا ہے کہ 1 پودا روز لگاؤں گا، وہ میرے ساتھ بڑے ہو جائیں گے، محلے کی آب و ہوا اچھی ہو جائے گی اور کسی کی ماں بیمار نہیں پڑے گی، پھر میری 1 ماں نہیں بہت سی مائیں ہوں گی۔ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ ان پیڑوں کی خوب خدمت کروں گا اور سارے شہر کو ہرا بھرا کر دوں گا۔ ختم شو۔ چشمہ فاروقی، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ میری آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں اپنی تازہ ترین کہانی لے کر جلد ہی دوبارہ آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ فی امان اللہ۔